أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد آمین۔ ہمارا اب ٹاپک ہے مد لازم، ٹھیک ہے۔ مد لازم کو پڑھیں گے اور مد لازم کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ ہم پورے چیپٹر کی ریڈنگ بھی کریں۔ کل ہم نے کنسیپٹ تو پڑھ لیا تھا، تو کوئی چیز جو ہے وہ پڑھنے والی اندر سے نہ رہ گئی ہو۔ دو کام ہو گئے، پہلا کام یہ ہے کہ مد لازم سیکھیں گے، دوسرا کام یہ ہے کہ چیپٹر کو ایک بار گو تھرو کریں گے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم مراتب کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ مد کی کون سی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مراتب دیکھیں، اگر لیبل دینا چاہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فرسٹ یہ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، اور یہ زیادہ پاورفل ہے، یہ ویک ہے، جیسے ہر جگہ پہ ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں، تو مدود کو کیٹیگرائز کر کے دیکھیں گے سب سے زیادہ پاورفل مد کون سی ہوتی ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے، پھر سب سے کمزور مد کون سی ہے۔ تو تین کام ہیں ہمارے، پہلا کام مد لازم کو پڑھیں گے، دوسرا کام چیپٹر کو گو تھرو کریں گے، تیسرا کام جو ہے وہ ہم مراتب مدود دیکھیں گے کہ مدود کے مراتب کیا ہوتے ہیں۔ اور یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے، جو اس میں ہے مراتب جو ہے نا کہ مدود کے مراتب کون سے ہوتے ہیں۔ آ جائیں پیج نمبر 85 پہ۔ 85۔ اچھا، مد کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مد لازم کو سمجھنے کے لیے دو ٹرمز جو ہے نا وہ سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہے، اس کو ورک شاپ پہ بھیجتے ہیں، تو پہلے دن وہ کیا کرتا ہے، پہلے دن وہ کوئی کام نہیں کرتا، اس کو سکھاتے ہیں کہ یہ اوزار ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کہا جائے کہ مجھے پیچکس دینا ہے، تو پیچکس اس چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مختلف چیزوں کے اس کو اوزار کے نام بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کچن میں بھی ہیں تو آپ پہلے یہ سیکھتے ہیں، یہ پتیلی ہے، یہ دودھ کے لیے ہے، یا یہ سالن کے لیے ہے، یہ پلیٹ اس چیز کو سرو کرنے کے لیے ہے، یہ سائز اس چیز کو سرو کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کو پہلے اصطلاحات جو ہے نا اپنے فیلڈ کی وہ آنی چاہیے۔ تو مد لازم جو ہے، مد لازم کو سمجھنے سے پہلے آپ کو دو ٹرمینالوجیز آنی چاہیے ہیں، ایک ہے کلمی حرفی کی، ٹھیک ہے، کلمی اور حرفی کی، اور دوسری جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہمارے پاس ہے مستقل اور مخفف کی، ٹھیک ہے، مستقل اور مخفف کی۔ بس یہ سمجھ آ گئی تو ہماری مد لازم بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیں کلمی کسے کہتے ہیں، کلمی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کلمی حرفی، کلمہ کہتے ہیں بامعنی الفاظ، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ یا ایسے حروف کا مجموعہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، ایسے حروف کا مجموعہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو۔ اگر ایک حرف ہو نا، واو، جیسے واو ایک حرف ہے لیکن اس کا معنی ہے، تو اس کو بھی حرف کہنے کی بجائے عربی جو ہے وہ اس کو کلمہ ہی کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا معنی ہوتا ہے، ہر وہ آواز جس کا معنی ہوتا ہے، عرب اس کو کلمہ ہی کہتے ہیں، اور ایسے حروف جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا اس کو حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کلمہ کیا ہوتا ہے، بامعنی الفاظ، یعنی کہ ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی ہوگا، اور حروف ان کو کہتے ہیں جن کا کوئی بھی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو پورے قرآن جو ہے اس کے جتنے بھی کلمات ہیں ان کو ہم کلمات ہی کہتے ہیں، ان کو حروف نہیں کہتے۔ کیونکہ سب کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جو حروف مقطعات ہیں ہم ان کو حروف کہتے ہیں۔ وجہ کیونکہ ہمیں ان کے معنی معلوم نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ نون کیا مطلب ہے، نہیں پتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کس سینس میں استعمال کیا ہے، کس سینس میں وحی میں نازل فرمایا، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہمیں پھر یہ سمجھ آیا کہ کلمی اور حرفی کی اصطلاح کیا ہے، کہ ایسی مد جو قرآن پاک کے کلمات میں ہوں گی ان کو ہم کلمی مدیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ تو جو بھی قرآن میں مد ہوگی
قرآن پاک کے الفاظ میں ہوگی ان کو ہم کلمی کہیں گے، لیکن وہ مدیں جو قرآن پاک میں ہی حروف مقطعات پر ہوں گی، قرآن پاک میں ہی حروف مقطعات پر ہوں گی، ان کو ہم حرفی مدیں کہیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حروف مقطعات کلمات نہیں ہوتے، حروف مقطعات حروف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان کے معنی معلوم نہیں ہوتے۔ تو اس بات کو ہم پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا کنسیپٹ ہے کلمی اور حرفی سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، کلمی مدیں وہ ہوں گی جو ایسے کلمات پر ہوں گی جن کے معنی ہوں گے، اور وہ پورے قرآن پاک میں جتنے بھی کلمات ہیں ان سب کے معنی ہوتے ہیں سوائے حروف مقطعات کے۔ تو اس لیے جو حروف مقطعات کی مدیں ہوں گی ہم انہیں حرفی مدیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا کہ جو بھی مدود کلمہ قرآنی پر ہوں گی انہیں ہم کلمی مدیں کہیں گے، اور جو بھی حروف مقطعات پر ہوں گے انہیں ہم حرفی مدیں کہیں گے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے مثقل اور مخفف کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، مثقل کا لفظ تو قرآن پاک میں بھی آیا نا، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ أَثْقَلَتْ، تو یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہونا، بھاری ہونا۔ ثقیل، ثقالت، ثقالت کہتے ہیں بھاری پن کو، اور مخفف کہتے ہیں ہلکا ہونے کو۔ ٹھیک ہے، ہلکا ہونا۔ تو ان کو مثقل اور مخفف کیوں کہتے ہیں؟ مثقل اور مخفف یہ دو جو اصطلاحات ہیں، دو ٹرمینالوجیز ہیں، ان کا مد لازم کے ٹاپک میں ان کا کیا استعمال ہے؟ تو مثقل اور مخفف کا جو لفظ ہے یہ سبب کے اعتبار سے ہے کہ مد لازم جو ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا مد متصل کا سبب حمزہ متصلہ ہوتا ہے، مد منفصل کا سبب حمزہ منفصلہ ہوتا ہے، مد عارض کا سبب سکون عارض ہوتا ہے۔ تو مد لازم کا جو سبب ہے وہ دو ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ہمارے پاس آتا ہے سکون اصلی، سمیرا پلیز سکرین پہ رائٹ نہیں کریں۔ مد لازم جو ہے ہمارے پاس اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب ہوتا ہے سکون اصلی، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر کلمہ کے اندر ہی سکون موجود ہو، کسی عارضی حالت کی بنا پر نہ ہو۔ اور دوسرا اس کا سبب ہوتا ہے شد۔ ٹھیک ہے، اب آپ خود دیکھیں کہ شد بھاری ہوتی ہے یا سکون؟ سکون ایک ہی حرف پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو شد ہے اس کے اندر دو حرف ہوتے ہیں، تو شد بھاری ہوئی۔ اس لیے جو بھی مد لازم شد کی وجہ سے ہوگی اسے ہم مثقل مد کہیں گے، اور جو بھی سکون کی وجہ سے ہوگی اس کو ہم مخفف مد کہیں گے۔ سکون ہلکا ہوتا ہے، اس میں ایک ہی حرف ہوتا ہے، اور شد بھاری ہوتی ہے، اس میں دو حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ایک متحرک۔ تو اس لیے جو مد بھی شد کی وجہ سے ہوگی اسے ہم مثقل مد کہیں گے، اور جو بھی سکون کی وجہ سے ہوگی اسے ہم مخفف مد کہیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے کہا تھا شروع میں ہی کہ مد لازم میں بس دو ہی باتیں ہیں سمجھنے والی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلمی حرفی جو لفظ ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ اگر حروف مقطعات میں مد ہوگی تو کلمی مد ہوگی، اگر قرآن پاک کے کلمات میں مد ہوگی تو کلمی مد ہوگی، حروف مقطعات میں ہوگی تو حرفی مد ہوگی۔ اگر شد کی وجہ سے مد ہوگی تو مثقل ہوگی، اور اگر سکون کی وجہ سے ہوگی تو مد جو ہے اس کا نام ہم مخفف رکھ دیں گے۔ اب مد لازم کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کے اندر طول ہوگا۔ مد لازم کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں طول ہوگا۔ طول کا مطلب ہے 6 حرکات یا 3 الف۔ مد لازم کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کی مقدار کیا ہے؟ طول۔ دیکھیں مد کا جو ہر ٹاپک ہے نا، منفصل ہے، متصل ہے، عارض ہے، لازم ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ سبب کیا ہے۔ تو سبب جو ہے لازم، مد لازم کا سبب کیا ہے؟ سکون اصلی پلس شد، دونوں میں سے جو مرضی آ جائے، ٹھیک ہے، اور اس بیس پہ ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ اور دوسری بات اس میں سیکھنے والی ہوتی ہے ہر مد کے ٹاپک میں مقدار کیا ہے، تو اس کی مقدار کیا ہے؟ طول۔ اچھا، اب اگر حرفی مد ہو شد کی وجہ سے اور سکون کی وجہ سے، تو حرفی مد اگر شد کی وجہ سے ہوگی اسے حرفی مثقل کہہ دیں گے، اور اگر سکون کی وجہ سے ہوگی تو اس کو حرفی مخفف کہہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر حرفی مد شد کی وجہ سے ہوگی
تو اسے حرف مسکل کہہ دیں گے، اور اگر سکون کی وجہ سے ہوگی تو اسے ہم حرف مخفف کہہ دیں گے۔ اسی طرح اگر کلمی مد شد کی وجہ سے ہوگی تو اسے کلمی مسکل کہیں گے، اور اگر سکون کی وجہ سے ہوگی تو اسے ہم حرفی مخفف کہیں گے۔ تو یہاں تک جو ہے ہماری 4 قسمیں پڑھی گئی ہیں مد لازم کی، کہ مد لازم یا تو حروف مقطعات میں ہوں گی یا کلمہ قرآنی میں۔ اگر حروف مقطعات میں ہو اور شد کی وجہ سے ہو تو اسے حرفی مسکل کہیں گے، اور اگر سکون کی وجہ سے ہو تو اسے حرفی مخفف کہیں گے۔ اگر کلمہ قرآنی میں شد کی وجہ سے ہو تو کلمی مسکل کہیں گے، اگر کلمہ قرآنی میں سکون کی وجہ سے ہو تو اسے کلمی مخفف کہیں گے۔ اور ایک مد لازم کی 5ویں قسم ہوتی ہے، اس کی قرآن پاک میں صرف 2 ہی مثالیں آئی ہیں، اسے کہتے ہیں ہم مد لازم لین۔ اس مد کے اندر کوئی کلمی حرفی مسکل مخفف کا چکر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی مثالیں ہی 2 ہیں، تو اتنے لمبے قواعد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ بس اس کو سادہ مد لازم لین کہتے ہیں کہ اگر حرف لین کے بعد سکون اصلی آ جائے تو مد لازم لین ہوگی۔ اس کی 2 ہی مثالیں ہیں، ایک ہے کاف ہا یا عین صاد میں عین، اور ایک ہا میم عین سین قاف میں عین، دونوں عین ہی ہیں، تو یہاں پر مد لازم لین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مد لازم لین کی ایک بات یہ ہے، اس میں طول کے ساتھ ساتھ ہم توسط بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارے پاس خلاصہ کیا نکلا مد لازم کے ٹاپک کا؟ پہلی بات، کلمہ قرآنی میں ہوگی تو کلمی مد ہوگی، کلمہ قرآنی میں شد کی وجہ سے ہوگی تو کلمی مسکل، اور اگر سکون کی وجہ سے ہوگی تو کلمی مخفف۔ اگر حروف مقطعات میں مد ہوگی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہماری حرفی مد ہے۔ اگر سکون کی وجہ سے ہوگی تو حرفی مخفف، اور اگر شد کی وجہ سے ہوگی تو حرفی مسکل۔ اور 5ویں قسم ہے مد لازم لین، حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم لین ہوگی۔ اس کی 2 ہی مثالیں ہیں، ایک سورہ مریم کے شروع میں عین اور ایک سورہ حامیم سجدہ کے شروع میں عین، تو اس کی 2 ہی مثالیں ہیں بس۔ اور اس میں طول کے ساتھ ساتھ ہم توسط بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ طول ہی کیا جائے، کیونکہ یہ مد لازم ہے، اس میں مد کرنا ہی لازم ہے، مد سے چھوٹے مقدار پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس میں پسند یہی کیا گیا ہے کہ ہم طول ہی پڑھیں۔ تو ایک بار آگے ہم جو ہے اس کو کوئکلی پڑھ لیتے ہیں، کوئی چیز ایکسپلین کرنے سے رہ گیا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مد کے معنی کھینچنا کرنا، لمبا کرنا، دراز کرنا کے ہوتے ہیں، بالکل اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ اچھا، حروف مدہ یا حرف لین پر آواز کا دراز کرنا، یہاں پر دیکھ لیں کہ حرف لین کی وجہ سے 2 ہی مدیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہماری مد عارض لین اور ایک ہوتی ہے مد لازم لین۔ یہ سوال کبھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون کون سی ایسی مدیں ہیں جو حرف لین کی وجہ سے ہوتی ہیں، کون کون سی ایسی مدیں ہیں جو حرف لین کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ وہ 2 ہی مدیں ہیں، ایک ہے مد عارض لین اور دوسری ہے مد لازم لین، ٹھیک ہے۔ مد عارض لین میں کسر توسط طول تینوں جائز ہوتا ہے، کسر اولا ہوتا ہے۔ مد لازم لین میں طول اور توسط جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، اور مد عارض لین کا سبب سکون عارض ہوتا ہے، اور مد لازم لین کا سبب جو ہے سکون اصلی ہوتا ہے۔ اچھا، مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی وہ مد ہوتی ہے جو کہ اپنی اصلی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں نا اصلی کا لفظ جو ہے وہ سم ٹائمز نہیں سمجھ آتا۔ اصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذاتی مقدار، ٹھیک ہے، ذاتی جو مقدار ہے، حروف مدہ کی جو ذاتی مقدار ہے وہ 1 الف ہے۔ اس بات کو آپ یہ سمجھیں، جیسے یہ ہے با زبر الف با، ٹھیک ہے۔ اب اس کو 1 الف کھینچیں گے تو حرف مدہ پیدا ہوگا، اگر آپ زبر کو کھینچیں گے تو حرف مدہ پیدا ہوگا، اگر آپ اس کو نہیں کھینچیں گے تو حرف مدہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ حروف مدہ کی اصل میں کھینچنا ہی ہے، جیسے با پیش ایسے ہے نا، اگر آپ اس کو با پیش بو پڑھیں نہ کھینچیں تو حرف مدہ بھی نہیں پیدا ہوگا، واو مدہ بھی نہیں پیدا ہوگا۔ با زیریا بی، اگر آپ با کو نہ کھینچیں تو یائے مدہ بھی نہیں پیدا ہوگا۔ تو حروف مدہ کی اصل میں ہے ہی کھینچنا، حروف مدہ پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب کھینچے جاتے ہیں، تو ان کو کتنا کھینچیں تو یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم 1 الف تک کھینچیں تو یہ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 1 الف سے کم کھینچیں تو حروف مدہ پیدا نہیں ہوتے۔
اگر ایک الف سے کم کھینچے تو حرف مدہ پیدا نہیں ہوتے. تو یہ جتنی کھنچائی پر ان کی پیدائش ہوتی ہے اس کھنچائی کو ہم اصلی کہتے ہیں، مد اصلی کہتے ہیں. تو اگر ہم حروف مدہ کو ان کے اصلی مقدار کے مطابق ہی کھینچیں کہ حرف مدہ پیدا ہو جائیں، بس اس سے زیادہ نہ کھینچیں، تو اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں. اور مد فرعی جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، حروف مدہ کو زیادہ کھینچتے ہیں. لیکن فرعی کا مطلب زیادہ کھینچنا نہیں ہوتا. فرعی کا مطلب ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے نا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمان میں ہیں. فرعی، فرع کہتے ہیں شاخ کو، برانچز. ٹھیک ہے، ایسی مد جس کے آگے مزید شاخیں ہیں، مزید ٹائپس ہیں. تو آپ نے پڑھا ہے کہ مد فرعی اس کی 4 قسمیں ہیں، مد متصل، منفصل، لازم اور عارض. تو مد فرعی کو فرعی اسی لیے کہتے ہیں، وہ شاخوں والی ہے، اس کے آگے مزید برانچز ہیں، مزید ٹائپس ہیں. اب مد اصلی اور مد فرعی میں فرق کیا ہوتا ہے کہ مد اصلی میں حروف مدہ کو ہم کھینچتے ہیں اور ان کے آگے کوئی بھی سبب نہیں ہوتا، مد کا سبب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن مد فرعی میں آگے سبب آ جاتا ہے، جیسے مد متصل میں حمزہ آ جاتا ہے، مد منفصل میں بھی حمزہ آ جاتا ہے، مد عارض میں سکون عارض آ جاتا ہے، مد لازم میں سکون لازم یا شد آ جاتی ہے. تو یہ جو سارے سبب اگر حروف مدہ کے بعد آ جائیں تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے زیادہ بڑھا کر کھینچتے ہیں. اس کو مد فرعی کہتے ہیں. اب مقدار مدود جو ہیں یہ 3 طرح سے ہوتی ہیں. طول 6 حرکتی ہوتا ہے، توسط 4 حرکتی ہوتا ہے، کسر 2 حرکتی ہوتا ہے. ہر مد کو ہم علیحدہ علیحدہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس مد میں جو ہے اتنی حرکتی مد ہے. مد فرعی کی اجمالاً 4 قسمیں ہیں. اجمالاً کہتے ہیں خوبصورتی کے اعتبار سے نا، اور خوبصورتی کہتے ہیں ہر وہ کام خوبصورت ہوتا ہے جو مختصر ہوتا ہے. تو اجمالاً کا مطلب ہوتا ہے مختصراً. اگر آپ اس کو تفصیلاً پڑھیں نا تو پھر اور بھی بہت زیادہ مد فرعی کی قسمیں ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں روایت ورش میں آپ پڑھتے ہیں مد لین بھی پڑھتے ہیں، اور حمزہ مقدمہ کی وجہ سے مد بدل بھی پڑھتے ہیں. روایت سوسی میں آپ مد عارض ادغام بھی پڑھتے ہیں، اینڈ مینی مور. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صرف اپنی جو ہے تجوید کے اعتبار سے روایت حفص میں دیکھیں تو پھر مد کی 4 ہی قسمیں ہوتی ہیں اجمالاً، اور وہ آپ ہر مد پڑھ چکے ہیں. مد متصل حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، جیسے جاء شاء، اس کی مقدار توسط ہے. اور مد جائز حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو، اس کی مقدار توسط ہے، لیکن بطریق جزری یا کسر بھی جائز ہے. بطریق جزری جو ہے یہ طریق ہم تب پڑھتے ہیں جب ہم عشرہ کبریٰ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، عشرہ کبریٰ میں جو ہے یہ ساری پھر اس کی تفصیلات ہیں. اور اس میں پھر پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کسر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جیسے آپ پڑھتے ہیں من ربہ، نون کے بعد را آ جائے، لام را آ جائے تو آپ غنہ نہیں کرتے ہیں. لیکن بطریق جزری پھر لام را کا غنہ بھی ہوتا ہے. من آمنہ ہو گیا، لام ال ہو گیا، لفظ شین ہو گیا، اس میں سکتے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم حفظ بطریق جزری پڑھتے نہیں ہیں. بطریق جزری ہم حفظ پڑھتے نہیں ہیں. جو ہم حفظ پڑھتے ہیں، جو پاکستان میں قرأت رائج ہے، وہ بطریق شاطبی ہے، حفظ بطریق شاطبی ہے. اس لیے جس نے تو علم نہیں پڑھا اس کے لیے تو خیر ہے نا، وہ کسر پڑھ لے چلیں، اس کا تو مواخذہ نہیں ہے. لیکن جس نے پڑھ لیا ہے اس کو یہ چاہیے ہے کہ وہ مد منفصل میں توسط ہی پڑھے، کیونکہ بطریق جزری پڑھنا یہ پورا ایک الگ علم ہے کہ بطریق جزری کیسے پڑھا جائے گا. اگر میں بات کو سمرائز کروں بطریق جزری میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں، تو وہ یہ بات ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کسر نہ پڑھیں، توسط ہی پڑھیں. اگر آپ نے کسر پڑھا تو پھر آپ کو بہت کچھ اور بھی سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، سکتے آ جائیں گے، اور غنہ آ جائے گا ٹاپک، اور بھی کافی کچھ ہے. تو کوشش یہی کریں کہ توسط ہی پڑھیں، مد منفصل میں بھی توسط ہی پڑھیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ وہ صحیح پڑھتا ہے وہ غلط پڑھتا ہے، ہر ایک کا علم جو ہے وہ اس کے لحاظ سے ہے. اچھا، اس کے بعد ہے مد عارض وقفی. کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارض ہو
تو مد عارض وقفی ہوگی، اس کی 3 جو ہیں وہ مقداریں ہیں، اور طول اولا ہے۔ مد عارض لین جو ہے اس میں کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد سکون عارض ہو، اس کے بھی 3 مقداریں ہیں، کسر اولا ہے۔ اور مد لازم تو ابھی ہم پڑھ کر گئے، تو یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ چلے جی، یہاں تک ہو گیا ہمارا۔ اور اس کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب ہمارے یاد کرنے والی باتیں کون کون سی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو مد کا معنی آتا ہو بیسک لیول پہ، مد اصلی اور مد فرعی کا فرق آتا ہو، مد اصلی اور مد فرعی کا فرق آتا ہو، مد واجب، جائز، لازم، عارض، چاروں مدوں کے معنی، ان کے سبب اور ان کی مقداریں آتی ہوں، بس ٹھیک ہے۔ مد اصلی فرعی کا فرق آتا ہو، چاروں مدود واجب، جائز، لازم اور عارض، ان کے سبب کیا ہے، ان کے پہلے لفظی معنی کیا ہے، ان کے سبب کیا ہے اور ان کی مقداریں کیا ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، چلیں یہاں تک ہمارا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ رہتا ہے کہ اگر 2 مدیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر 2 مدیں ایک ہی حرف پر اکٹھی ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کل جاتے جاتے جو ہے ہم نے شاء کو دیکھا تھا، شاء میں کیا تھا؟ ایک ہمارے پاس ہم نے کہا تھا اگر وقف کریں تو حمزہ متصلہ ہے جو کہ مد متصل کو بنا رہا ہے، اور اگر وقف کریں تو وقف کرنے سے یہاں پہ جزم آ جائے گی، تو ہمارے پاس سکون عارض بھی ہے جس کی وجہ سے مد عارض وقفی بنے گی۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں ہوگی۔ اب جو ہمارے پاس حمزہ متصلہ ہے اس کی 2 مقداریں ہیں، توسط اور طول۔ توسط، اس کی ایک ہی مقدار ہے توسط، اور جو ہمارے پاس مد عارض ہے اس کی 3 مقداریں ہیں۔ سسٹر میمونہ پلیز آپ ڈسٹریکٹ نہ کریں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سیکھ رہے ہیں تو وہ بھی تو دھیان سے سیکھ لیں نا، پھر وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور پڑھانے والا بھی۔ اب جو سکون عارض ہے اس کی وجہ سے جو مد عارض بنتی ہے اس کی 3 مقداریں ہیں، کسر، توسط اور طول۔ کسر، توسط اور طول۔ جو مد متصل ہے اس کی مقدار توسط ہے، اور جو مد عارض ہے اس کی مقدار کسر، توسط، طول ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم یہاں پہ کسر پڑھ سکتے ہیں جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مد متصل میں تو توسط سے کم پہ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ کوسچن کیا ہے کہ مد عارض کی وجہ سے یہاں کسر پیدا ہو رہی ہے، تو کیا ہم یہاں کسر پڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ مد متصل میں توسط سے کم ہم مد کبھی نہیں پڑھ سکتے، اس میں مد واجب ہے۔ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم مراتب جو ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر 2 مدیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ چھوٹا سا کالم ہے، یہ بتائے گا کہ کون سی مد پڑھی جائے گی۔ سب سے پہلے دیکھیں گے اگر مد لازم ہے تو مد لازم پڑھی جائے گی، پھر مد متصل، پھر مد عارض، پھر مد منفصل۔ اب شاء میں ہمارے پاس مد متصل بھی ہے اور مد عارض بھی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ مد متصل یہاں پر نمبر 2 ہے اور مد عارض نمبر 3 ہے، تو ہم 2 کو پریفر کریں گے۔ یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے مد متصل پڑھنی ہے، مد عارض یہاں پر ہم نے نہیں پڑھنے۔
جو سٹرونگ مد ہوگی وہ پڑھی جائے گی، ویک مد نہیں پڑھی جائے گی۔ سٹرونگ مد پڑھی جائے گی، ویک مد نہیں پڑھی جائے گی۔ اور کون سی مد کتنی سٹرونگ ہے یہ آرڈر ہمیں بتائے گا۔ سب سے سٹرونگ لازم ہے، پھر متصل ہے، پھر عارض ہے، اور پھر منفصل ہے۔ جب دو مدیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہو جائیں تو ہم سٹرونگ مد کو پریفر کریں گے اور ویک مد کو چھوڑ دیں گے۔ ایک اور اگزامپل ہے، یہ آپ مجھے بتائیں گے، سواف۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں سواف تو ہمارے پاس کیا ہے، یہاں پر مد لازم بنتی ہے، وقف کریں تو یہ والا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، پھر بھی مد لازم ہی بنتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس مد عارض بھی بنتی ہے۔ تو آپ یہاں پر مد لازم کی مد پڑھیں گے کہ مد عارض کی پڑھیں گے؟ اگر مد لازم کی مد پڑھیں گے تو 1 لکھیں، اور اگر مد عارض کی مد پڑھیں گے تو 2 لکھیں۔ بالکل ہم یہاں پر مد لازم کا ہی اعتبار کریں گے۔ وائی؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس آرڈر ہے، مد لازم زیادہ سٹرونگ ہے، نمبر 1 ہے، اور مد عارض جو ہے وہ نمبر 3 ہے۔ تو اگر دو جگہ پر ایک ہی مد اکٹھی ہو جائے تو یہ انتہائی اہم ہے کہ یہ جانا جائے کہ دونوں مدوں میں سے کس مد کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہم کیا کریں گے، ہم قوی مد کو پریفر کریں گے اور ضعیف مد کو چھوڑ دیں گے۔ جو سٹرونگ ہے اس کو پڑھیں گے، جو ویک ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے مد کے ٹاپک میں کیا کیا سیکھا ہے۔ ہم نے مد کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، مد اصلی اور مد فرعی کا فرق پڑھا۔ ہم نے سبب مدہ بھی سیکھے ہیں کہ وہ 3 ہوتے ہیں، اور ہم نے مقداریں سیکھی ہیں، طول توسط کسر ہوتی ہیں، ہر مد میں چینج ہو جاتی ہیں، اور آخر پر آ کر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی ایسا کلمہ ہو جس میں 2 ہی مدیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ 2 مدوں میں سے سٹرونگ مد کون سی ہے۔ جو سٹرونگ ہوتی ہے، جو قوی مد ہوتی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور جو ضعیف مد ہوتی ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تقبل اللہ تعالی منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہاں پہ کچھ سوال بھی تھے، 1 منٹ رک جائیں، میں اس کو ساتھ ہی دیکھ لوں، پھر اگلے چیپٹر میں چل جائیں گے۔ ہم لیول 4 میں پڑھتے ہیں مد جائز اور عارض وقفے میں کسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلط العام ہے اس کو پھر ہم صحیح نہیں کر سکتے نا، جیسے ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہن غلطی کو کہتے ہیں، لہن غلطی کو کہتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ بتایا تھا، لہن جو ہے وہ لہجے کو بھی کہتے ہیں، جیسے لہن داؤدی حدیث ہے نا کہ اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہن داؤدی دیا گیا، تو لہن لہجے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔